زمین سے تقریباً 200 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک سیارہ ہے جو جوپیٹر سے تقریباً آدھے سائز کا ہے۔ یہ سیارہ ایک ستارہ ہے جو سورج کی طرح کا ہے، اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب پاکستان کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ اس سیارے اور اس ستارے کو نام دیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں ناموں کے لیے رولز کے لیے آپ انتظار کریں۔ یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید۔ 1995 تک اسٹرانومرز کو یہ تو پتا تھا کہ سیارے ہماری کائنات اور ہماری کہکشاں میں موجود ہونے چاہیے، لیکن اس وقت تک سیارے دریافت نہیں ہوئے تھے۔ پہلا سیارہ جو ہمارے سورج جیسے ستارے کے گرد گھوم رہا تھا وہ 1995 میں دریافت ہوا، اور آج ان کی تعداد، اس قسم کے سیاروں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 4000 ہے۔ اور یہ جو سیارے ہیں وہ ہماری اپنی کہکشاں کے نیبرہڈ میں موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ ہماری کہکشاں جو ہے اس میں اسٹرانومرز کا اس وقت خیال ہے کہ تقریباً ہر ستارے کے گرد سیارے موجود ہیں، اور ان کا ایسٹیمیٹ ہے کچھ 100 ارب سیارے۔ اب ان سیاروں کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ایکزو پلانٹس یا ایکسٹرا سولر پلانٹس۔ اور ابھی تک جو ہم نے دریافت کیے ہیں اس میں بہت سارے بہت عجیب قسم کے سیارے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سیارہ ہے واسپ 43b کے نام سے۔ وہ سیارہ جو ہے وہ جوپیٹر سے بھی بڑا ہے، تقریباً 2 گنا بڑا ہے جوپیٹر سے، مگر وہ اپنے ستارے کے گرد اتنے قریب سے ہے کہ اس کو صرف 20 گھنٹے لگتے ہیں ایک آربٹ کرنے میں۔ اب زمین کو 365 دن لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیارہ جو ہے وہ بے انتہا گرم ہے۔ پھر اور اس قسم کے سیارے ہیں، جیسے ایک سسٹم ہے ٹرپیسٹ 1 کے نام سے۔ اس کے گرد 7 سیارے موجود ہیں جو اب تک ہم نے ڈسکور کیے ہیں، جن میں سے 5 کا سائز جو ہے وہ زمین جیسا ہے، وہ ٹیریسٹریل پلانٹس ہیں، اور ان 5 میں سے 3 ایسے ڈسٹنس کے اوپر ہیں اپنے سورج سے جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ہیبٹیبل زون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ڈسٹنس ہے ان کا اپنے سورج سے کہ پانی جو ہے وہ ان کی سطح کے اوپر لیکوڈ فارم پہ رہ سکتا ہے۔ اور یہ ایکسائٹنگ چیز اس لیے ہے کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر کہیں زندگی ہو، اس زندگی کے لیے لیکوڈ پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس ٹرپیسٹ 1 کے لیے اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو سائنس کے اڈا کی ایک پوری ایپیسوڈ جو ہے وہ اس ٹرپیسٹ 1 سسٹم کے بارے میں۔ لیکن اس قسم کے سیاروں کو دریافت کرنا بے انتہا مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے 1995 تک دریافت نہیں ہوئے تھے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پلانٹس ہیں یا جو سیارے ہیں ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، اور ان کا سائز بھی چھوٹا ہے۔ وہ جو ہیں وہ اپنے سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی روشنی تو کم ہے، مگر ان کے برابر میں جو سورج ہے وہ انتہائی برائٹ ہے۔ اس کی مثال اس قسم کی ہوگی کہ اگر آپ کو رات کے وقت جگنو نظر آئیں، اور خاص طور سے جو سمر کے مہینے ہوتے ہیں اس میں جگنو جو ہیں وہ کافی نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو خالی وہ ڈارک جگہ پر نظر آتے ہیں۔ اگر آپ جگنو ایک بڑی فلیش لائٹ کے برابر میں دیکھیں تو آپ کو وہ جگنو جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوگا، بلکہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو سیارے ہیں ان کے جو بڑے والا سورج ہے ان کے برابر میں، اس کی وجہ سے ان سیاروں کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے۔ تو اسٹرانومرز نے جو یہ سیارے دریافت کیے ہیں وہ 2 میجر ٹیکنیکس ہیں ان کے ذریعے دریافت کیے۔
پہلی ٹیکنیک جو ہے وہ ہے ایکلپسنگ میتھڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورج ہے اور ہمیں جو ہے خالی سورج نظر آ رہا ہے, اور جو سیارہ ہے وہ اگر اس کے آگے سے جائے, ہمیں سیارہ نظر نہیں آ رہا, لیکن جب وہ اپنے سورج کے آگے سے جاتا ہے تو اس کے سورج کی روشنی تھوڑی سی کم ہوتی ہے, مدھم ہوتی ہے, اور جو اس کی ڈپ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے آگے ایک کوئی سیارہ گزرا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک سیارہ اس کے گرد گھوم رہا ہے, اور اس کو آپ پیریوڈکلی جب وہ دوبارہ گھومے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی یہ ایک آربٹ میں کوئی چیز ہے اس کے گرد. زیادہ تر سیارے وہ ایکلپسنگ میتھڈ سے دریافت ہوئے ہیں آج تک, لیکن ایک اور میتھڈ ہے جس کو کہتے ہیں وابل میتھڈ, اور یہ جو شروع میں جو سیارے دریافت ہوئے تھے 1990s میں, وہ زیادہ تر وابل میتھڈ سے دریافت ہوئے. وابل میتھڈ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ جب سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں تو خالی سیارے ہی نہیں گھوم رہے, بلکہ سورج جو ہے وہ بھی سیاروں کی گریوٹی کی وجہ سے تھوڑا سا ہلتا ہے, تھوڑا سا موو کرتا ہے. ٹیکنیکلی جو سیارے اور جو ستارے ہیں وہ سینٹر آف میس کے گرد گھوم رہے ہیں. اب ہمارے اپنے نظام شمسی میں جو سینٹر آف میس ہے وہ ہمارے سورج کے اندر ہے, کیونکہ سورج جو ہے زیادہ تر میس جو ہے وہ ہمارے سورج کا ہے, سینٹر میں نہیں سورج کے, لیکن پھر بھی سورج کے ریڈیس کے اندر. لیکن ہمارا سورج پھر بھی ہلکا سا گھومتا ہے, زیادہ تر اس کی وجہ یہ ہے جوپیٹر کی. تو یہ جو ہلکا سا گھومنا ہے اس کو اسٹرونامرز کہتے ہیں وابل. تو اگر آپ سوچیں کہ ایک بڑا سیارہ موجود ہے جس طرح جوپیٹر سے بھی بڑا, جیسے ہم نے دیکھے, تو وہ اپنے ستارے کو تھوڑا سا گھمائے گا. اگر وہ سیارہ جو ہے وہ اور اپنے ستارے کے قریب ہو تو اس کی وابل جو ہے ستارے کی وہ اور زیادہ ہوگی. ایک طرح سے آپ یہ وابل دیکھ رہے ہیں, تو اگر چھوٹا سا سیارہ ہے تو میں آرام سے اس کو گھما سکتا ہوں. سوچیں گے اگر میرے ہاتھ میں ایک کرکٹ بال ہو تو میں اس کو رسی کے گرد میں آرام سے, مجھے ہلنے کی ضرورت نہیں, میں اس کو آرام سے گھما رہا ہوں ہلکا ہلکا. مگر اگر آپ اس کی جگہ ایک بولنگ بال لگا دیں جس کا میس بھی زیادہ ہے اور میرے قریب ہو, تو میں اور زیادہ اس سے موو کروں گا. تو یہ جو موومنٹ ہے یہ ہے وابل, اور یہ جو وابل ہے وہ اسٹرونامرز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ وابل سیارے کی وجہ سے ہوگی. یہ جو ہے ستارہ وہ اس وابل میتھڈ کے ذریعے دریافت ہوا ہے. اب یہ جو سیارہ ہے اس کا نام جو پاکستان کو ملا ہے, اس کا نام ہے HD 99109, اور اس کے جو گرد سیارہ ہے وہ اس کے آگے آپ خالی ایک چھوٹا بی لگا دیتے ہیں, HD 99109b. یہ اس وابل میتھڈ کے ذریعے دریافت ہوا. اب یہ سیارہ کس قسم کا ہے؟ یہ جو سیارہ ہے وہ ہمارے جوپیٹر سے تقریباً آدھے میس کا ہے, اور اس کا جو آربٹ ہے اس کو لگتے ہیں تقریباً 500 دن کے قریب اپنے سورج کے گرد گھومنے میں, ایک چکر لگانے میں. جس طرح ہماری زمین جو ہے اس کو 365 دن لگتے ہیں, اس سیارے کو 493 دن ایک چکر لگانے میں لگتے ہیں, 493 days. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اپنے سورج سے وہ زیادہ دور ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری زمین کے حساب سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. سورج بھی اس کا جو ہے وہ ہمارے سورج سے تھوڑا سا چھوٹا ہے, اس کا مطلب ہے اس کی گرمی بھی تھوڑی کم ہے. لیکن جو اس سسٹم کا ہیبٹیبل زون ہے یہ سیارہ اس کی ایج کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سیارے کا کوئی چاند ہوا, ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر زندگی موجود ہو. اب جو انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے, وہ چیزوں کے نام دیتی ہے. یہ 1919 میں بنی تھی, 2019 اس کے 100 سال سیلیبریٹ کر رہی ہے. تو IAU نے کہا کہ اتنے سارے ہمارے پاس سیارے ہیں, کیا خیال ہے کہ اگر ہر کنٹری جو یونائٹڈ نیشنز کی ممبر ہے وہ ایک ستارہ اور اس کے گرد جو ایگزو پلانٹ ہے وہ اس کو نام دے. تو پاکستان کو ملا یہ ستارہ اور سیارہ, انہوں نے ایلوکیٹ کیا HD 99109 اور HD 99109b.
لیکن اس کے کچھ رولز ہیں کہ آپ نام کس قسم کے دیں گے. اب ان کا خیال ہے کہ نام ایسے ہونے چاہیے جو کہ کوئی جگہ یا کسی انسان کا نام ہو جس کی کوئی کلچرل یا ثقافتی اس کی کوئی امپورٹنس ہو, جیوگرافیکل امپورٹنس ہو, یا آپ کو ایسی چیز ہو جیسے فوک ٹیلز ہیں, ثقافتی ٹیلز ہیں, یا کوئی کانسٹلیشنز ہیں جو ہمارے اپنے پاکستان سے ریلیٹڈ. لیکن دونوں جو چیزیں ہیں سیارہ اور ستارہ, جو اگر آپ نام دیں تو وہ لنکڈ ہوں اس کے ایک دوسرے سے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ کس قسم کے نام آپ نہیں دے سکتے. تو اس میں ان کے رولز یہ ہیں کہ کوئی بھی چیز, جگہ یا انسان, اس کا تعلق, سگنیفیکنس جو ہے وہ ریلیجس, پولیٹیکل اور ملٹری یہ نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے اوپر نام دیتے ہیں تو وہ کم از کم ان کا انتقال جو ہے وہ اس کو انتقال ہوئے کم از کم 100 سال ہو گئے ہوں. اب کیا کریں اس قسم کے نام؟ تو اگر آپ کے پاس نام موجود ہوں وہ آپ یہ جو ایک ویب سائٹ ہے pakexoplanet.com, اس کے اوپر آپ سبمٹ کریں اور ساتھ میں ایک لائن بھی بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ نے جو نام دیا ہے وہ کیوں ایک ستارے اور سیارے کو ملنا چاہیے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. جو اس کی ڈیڈ لائن ہے وہ ہے 30 سپٹمبر 30 تک آپ یہ نام سبمٹ کریں. اس کے بعد اس کی ایک شارٹ لسٹ بنے گی جس کے اوپر ووٹ ہوں گے, اور اس کے بعد جو نام ہے سب سے امپورٹنٹ اور اس کے 2 بیک اپ نام وہ انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین کو بھیجے جائیں گے نومبر تک. اور دسمبر میں امید ہے کہ انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین اناؤنس کرے گی فارمل نیمز اس ستارے اور ان ستاروں کے, اور امید ہے کہ پاکستان کا نام بھی ایک اس وہ جو بھی HD 99109 کا نام ہم تجویز کریں وہ IAU ایکسیپٹ کرے گی. لیکن جب آپ یہ نام سوچ رہے ہیں تو آپ آسمان کی طرف دیکھیں, آپ کانسٹلیشن لیو کی طرف دیکھیں اور سوچیں کہ اس سیارے کے اوپر شاید وہاں پر کوئی انہیبیٹنٹ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر لائف ہو. ان کو تو نہیں پتا کہ ان سے 200 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر زمین کے ایک چھوٹے حصے پر کچھ لوگ ہیں جو یہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنی کیا کلچرل امپورٹنس ہے, ہماری اپنی کیا ثقافتی امپورٹنس ہے کہ ہم وہ لیں اور ہم نام دیں اس ستارے اور سیارے کو. اور اگر آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو پلیز آپ سبسکرائب کریں کائنات اسٹرانومی ان اردو یوٹیوب کے اوپر. بہت بہت شکریہ.